السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عبدالوہاب۔ خبروں کو تفصیل سے دیکھنے سے پہلے پیش ہے اہم سرخیاں۔ تبدیلی مذہب معاملے میں مولانا عمر گوتم کو الہ آباد ہائی کورٹ سے ملی ضمانت، جلد رہائی کا امکان۔ نفرت انگیز تقریر کے معاملے پر پولیس میں بھی حساسیت ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کا ریمارک۔ ملک کے حالیہ واقعات پر جماعت اسلامی ہند کا اظہار تشویش، مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں پر کیا سوال۔ دوسرے دن بھی جاری رہا گیان واپی مسجد کا سائنسی سروے، مسلم فریق نے تعاون کا دلایا یقین۔ اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا، 5 سال کے لیے نااہل قرار۔ معروف اسلامی اسکالر مولانا عمر گوتم کو الہ آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے۔ مولانا کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ ضمانت انہیں تبدیلی مذہب کے معاملے میں ملی ہے، جبکہ دیگر معاملات ابھی عدالت میں زیر غور ہے، اور امید ظاہر کی ہے کہ مولانا عمر گوتم کو دیگر معاملات میں بھی جلد ہی ضمانت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ مولانا عمر گوتم کو 20 جون 2021 کو دہلی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ UPATS نے مولانا عمر گوتم اور ان کے ساتھیوں پر جبری تبدیلی مذہب کا الزام عائد کیا تھا۔ مولانا کے ساتھیوں میں زیادہ تر کو ضمانت مل چکی ہے اور وہ رہا بھی ہو چکے ہیں۔ UP پولیس نے مولانا عمر گوتم اور ان کے ساتھیوں پر گونگے بہرے اور غریب افراد کو لالچ دے کر مذہب تبدیل کروانے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں پر غیر ملکی فنڈنگ کا بھی الزام عائد کیا گیا تھا۔ پولیس نے اسے ایک سازش قرار دیتے ہوئے ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ مولانا عمر گوتم کا شمار ملک کے معروف اسلامی اسکالرس میں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا اور YouTube پر ان کی بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جس میں وہ اسلام کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل مولانا عمر گوتم نے 20 سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ اتر پردیش کے فتح پور میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو میں مولانا عمر گوتم نے کہا تھا کہ قبول اسلام کے معاملے کو لے کر ان کے خاندان والوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا اور انہیں اپنے گھر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسلام کی حقانیت کے تعلق سے مولانا نے بتایا تھا کہ ان کے مسلم دوست نے اسلام میں پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے بتایا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے اسلام کی اسٹڈی شروع کی اور پھر دین اسلام ان کی زندگی کا مشن بن گیا۔ مولانا عمر گوتم نے ایک طرح سے اپنی پوری زندگی دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے وقف کر دی ہے۔ دہلی میں اسلامک دعوت سینٹر کے نام سے مولانا ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں۔ اس ادارے میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے والوں کی قانونی اور آئینی طور پر مدد کی جاتی ہے۔ مولانا کے ہاتھوں پر اسلام میں داخل ہونے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اسی تبلیغ و ترویج کا نتیجہ تھا کہ مولانا محترم ان کے احباب اور افراد خاندان کو پابند سلاسل ہونا پڑا، لیکن عصمت کے مسافروں کے لیے یہ سنت یوسفی ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ ہریانہ کے نوح میں تشدد کے بعد دہلی NCR میں VHP اور بجرنگ دل کی طرف سے نکالی گئی احتجاجی ریلیوں کے خلاف دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نفرت انگیز تقریر پر قانون زیادہ پیچیدہ ہے، اس میں خود پولیس فورس میں بھی حساسیت ہونی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ ایسے معاملات میں تعمیری حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ ہریانہ کے نوح اور دیگر شہروں میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ تشدد بجرنگ دل کے غنڈوں کے اشتعال انگیزی کے بعد پھوٹ پڑا تھا۔ اس کا اثر دیگر شہروں خاص طور پر گڑگاؤں میں دیکھنے کو ملا، جہاں شرپسندوں نے مسجد کو نشانہ بنایا اور ایک مسجد کے امام کو شہید کر دیا۔ سپریم کورٹ میں انہی واقعات اور نفرت پھیلانے کے معاملات کی سماعت ہو رہی ہے۔ اب ان معاملات کی سماعت 2 ہفتے بعد ہوگی۔ ملک کے حالیہ واقعات پر جماعت اسلامی ہند نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے میڈیا سے خطاب میں منی پور، جے پور، ممبئی ٹرین میں خونی واردات اور حالیہ دنوں میں ہریانہ کے میوات، گڑگاؤں اور دیگر مقامات پر ہوئے مذہبی تشدد کو مرکز اور ریاستی حکومت کی ناکامی سے تعبیر کیا ہے۔ جماعت نے RPF جوان کی دہشت گردانہ فائرنگ کو ٹارگٹ فائرنگ کا واقعہ قرار دیا اور اس بے رحمانہ واقعے کی مذمت کی ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے کہا ہے کہ اگر منی پور میں خواتین کی برہنہ پریڈ کے پریشان کن منظر نے ملک کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور خواتین کی حفاظت اور وقار کو دھچکا لگا ہے۔ گروگرام میں ایک مسجد کو نذر آتش کرنے اور امام مسجد کی شہادت کے معاملے میں جماعت نے اعلیٰ سطح کی جانچ کا بھی مطالبہ کیا۔ جماعت نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف فوری ایکشن لینا چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داروں نے اپنے گروگرام دورے سے بھی میڈیا کو واقف کروایا اور اعلیٰ پولیس افسران نے نمائندگی کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی ٹیم ہفتے کی صبح 8 بجے سروے کے لیے گیان واپی مسجد پہنچی۔ دوسرے دن بھی مسجد کا سروے جاری رہا۔ ADG ASI آلوک ترپاٹھی کی قیادت میں 60 سے زیادہ افسران اور ملازمین پر مشتمل ٹیم نے دن بھر سروے کیا۔ سروے کے پہلے دن جمعہ کو ATS کی ٹیم نے ہندو فریق کی موجودگی میں 7 گھنٹے تک سروے کا کام کیا۔ سروے کے پہلے دن میپنگ اور DPR کی تنصیب کا کام کیا گیا۔ ہندو فریق کے وکیل وشنو شنکر جین نے بتایا کہ سروے DPR جیسی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے دن میپنگ اور DPR کی تنصیب کا کام کیا گیا۔
विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ASI सर्वे से ज्ञानवापी मस्जिद की साइंसी सच्चाई सामने आएगी। ASI के मुताबिक सर्वे से ज्ञानवापी मस्जिद केस में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी जानिब मुस्लिम फरीक के वकील मुमताज़ अहमद ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल करना होगा। इसका फैसला बाद में किया जाएगा कि हर रोज़ होने वाले सर्वे के दौरान मुसलमानों की तरफ से कौन होगा। हम सर्वे में ताउन करेंगे। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के कांस्टेबल ने अपनी खुदकार राइफल से फायरिंग की थी, जिसमें RPF के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 3 मुस्लिम मुसाफिर शहीद हुए थे। शहीद होने वालों में से एक मुसाफिर जयपुर के अली असगर भी थे। मुस्लिम पसंद बोर्ड के रुकन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने मरहूम असगर अली की अहलिया और बच्चों के लिए फ़िलहाल 50,000 रुपये फौरी मदद भेजी और मुतासिरीन के सारे अखराजात उठाने का फ़ैसला किया। जयपुर मुंबई ट्रेन में रेलवे पुलिस चेतन सिंह की गोली से मारे गए 4 लोगों में से एक जयपुर भट्टा बस्ती के रहने वाले असगर अली भी थे। अब उनकी बीवी और बच्चे बेसहारा हो गए हैं। ऐसे मामलात में कुछ सियासी पार्टियां या कुछ सियासी तंजीमें वक्ती तौर पर माली इमदाद करती हैं, लेकिन ज़िंदगी भर की परेशानियां अपनी जगह मौजूद रहती है। इसी वजह से अहले खाना को बड़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। मौलाना ने अपने पैगाम में कहा है कि ऐसे अफराद की मदद करना मिल्लत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में कबायलियों के साथ जुल्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पेशाब वाक़े का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और अब संगरौली में एक कबायली नौजवान को गोली से ज़ख्मी करने का मामला मंजर-ए-आम पर आया है। मामला संगरौली ज़िले के मोरबा का है, जहां पर मामूली तनाज़े पर संगरौली के बीजेपी रुकन असम्बली राम लल्लू वैश्य के बेटे विवेक वैश्य ने कबायली नौजवान सूर्य खेरवार को गोली मार दी। गोली लगने के बाद सूर्य खेरवार को फौरी अस्पताल पहुँचाया गया है, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि गोली मारने की ये वारदात जुमेरात को पेश आई। इस मामले में संगरौली पुलिस ने रुकन असम्बली के बेटे के खिलाफ दफ़ा 307 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और नाज़रीन, अब कुछ आलम शबरोज़ की झलकियाँ। तोशाखाना केस में असासों की जाली तफसीलात जमा करने के इल्ज़ाम में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को 3 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा उन्हें 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल भी करार दिया गया है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तहरीर फैसले में लिखा कि मुलजिम की बददयानती साबित हुई है। पुलिस ने इमरान खान को लाहौर के इलाके जमान पार्क में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से कबल रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो पैगाम में इमरान खान ने पार्टी कारकुनों से पुरअमन एहतजाज की अपील की। इमरान खान के वकील ने ज़िला अदालत के फैसले को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इस्लाम अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने वाला मज़हब है। दुनिया के अजीम मज़ाहिब में इसका शुमार होता है। इस तरह की करारदाद अमेरिका के पार्लियामेंट में पेश की गई है। करारदाद में कहा गया है कि इस्लाम को एक मज़हब के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। अमेरिकी पार्लियामेंट टेक्सास के कांग्रेसमैन अल ग्रीन ने यह तजवीज़ पेश की है। इस तजवीज़ की रुकन पार्लियामान इल्हान उमर, रशीदा तैयब और आंद्रे कार्सन जैसे अरकान पार्लियामेंट ने हिमायत की है। इस्लाम को एक अहम मज़हब के तौर पर तस्लीम करने के मुताले की ये तजवीज़ एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब सूडान और डेनमार्क जैसे यूरोपीय ममालिक में कुरान करीम को नज़र आतिश करने के वाक़यात मंजर-आम पर आ रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि इस तजवीज़ से कुरान की बेहुरमती जैसे वाक़यात को रोकने में मदद मिलेगी। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।